بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے ایک انتہائی امپورٹنٹ فیصلے کے اوپر، جو نہ صرف پاکستان کے سائبر قوانین بلکہ ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو واٹس ایپ گروپ استعمال کرتا ہے یا ان کا ایڈمن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ یہ کیس جو ہے وہ بلاسفیمی سے ریلیٹڈ تھا، یعنی کہ توہین مذہب سے متعلق تھا۔ ملزم کے خلاف الزام تھا کہ اس نے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے توہین آمیز مواد اپلوڈ کیا اور اس کو شیئر کیا۔ اس مقدمے کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کی۔ عدالت نے ملزم کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ان تمام پرسپیکٹیو کے اوپر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور آگے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ سکے۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین اکرام، اس فیصلے میں عدالت نے ایک بہت اہم قانونی اصول بھی واضح کیا ہے جو مستقبل میں ایسے مقدمات کی رہنمائی فراہم کرے گا۔ عدالت نے کہا کہ صرف کسی واٹس ایپ گروپ کو کریٹ کرنا یا اس کا ایڈمن ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ایڈمن گروپ کے ہر ممبر کی پوسٹ کا بھی مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یعنی اگر کسی گروپ میں کوئی ممبر غیر قانونی یا توہین آمیز پوسٹ کرتا ہے تو اس بنیاد پر گروپ ایڈمن خودکار طور پر مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک انتہائی اہم قانونی اصول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کیس میں ضمانت کیوں مسترد ہوئی؟ اس کا جواب بھی عدالت کے فیصلے میں دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کیس کا پورا پس منظر سمجھتے ہیں کہ فیکٹس آف دا کیس کیا تھے۔ یہ مقدمہ جو ہے 5 اپریل 2024 کو درج کیا گیا تھا۔ یہ مقدمہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کے اس وقت کے سائبر کرائم ونگ نے درج کیا تھا۔ مقدمہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا، جس میں سیکشن 295A، 295B، 295C اور اسی کے ساتھ 295A آف پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے ان سیکشن کے تحت، اور اسی کے ساتھ ایک اور سیکشن بھی ایڈ کیا گیا تھا 109، یعنی کسی کی معاونت کرنا یا اس کو اکسانا۔ یہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن تھی، اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی پیکا کی سیکشن 11 بھی شامل کی گئی۔ اب آتے ہیں پروزیکیوشن کے موقف کی طرف۔ پروزیکیوشن کے مطابق ملزم 2 واٹس ایپ گروپس میں شامل تھا۔ ان گروپس میں مبینہ طور پر توہین آمیز اور گستاخانہ مواد شیئر کیا جا رہا تھا۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم نے ان پوسٹ کے سکرین شاٹس لیے، بعد میں وہ FIA کے پاس گیا، جس کے بعد FIA نے باقاعدہ انکوائری شروع کی۔ تحقیقات کے دوران مزید مواد بھی اکٹھا کیا گیا تھا جو کہ انکوائری کنڈکٹ کی گئی۔ عدالت نے اس کے اوپر اپنے فیصلے میں کہا کہ ریکارڈ کا ابتدائی جائزہ لینے سے ملزم کے خلاف ایسا مواد تو موجود ہے جو اس کے خلاف الزامات کی حمایت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے عدالت نے ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری خارج کر دی۔ لیکن جہاں ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے، عدالت نے جو قانونی اصول بیان کیا کہ صرف ایڈمن ہونا جرم ثابت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایڈمن کبھی ذمہ دار بھی نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تفتیش شواہد سے ثابت ہو جائے کہ ایڈمن نے خود غیر قانونی مواد شیئر کیا یا اس کی حوصلہ افزائی کی یا اس جرم کی معاونت کی یا جان بوجھ کر اس کا حصہ بنا، تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یعنی عدالت نے ذمہ داری کو صرف ایڈمن ہونے سے الگ کر کے عمل اور ایویڈنس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ اصول پاکستان کے کرمنل لاء کے بنیادی اصول سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ ہمارے قانون میں کسی شخص کو صرف عہدے، اس کی حیثیت یا پھر اس کے نام کی بنیاد پر مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جرم ثابت کرنے کے لیے اس کے اپنے عمل، اس کی انٹینشن یا اس کے جو کردار ہے، اس کے ثبوت جو ہیں ضروری ہوتے ہیں۔ اسی لیے عدالت نے کہا کہ محض گروپ بنانا یا ایڈمن ہونا کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جرم میں کردار بھی ثابت ہونا چاہیے کہ اس کا کردار کیا تھا، اس کا رول کیا تھا، یہ چیزیں بھی ثابت کرنی چاہیے۔ اب ایک اور امپورٹنٹ اس کے اندر پوائنٹ یہ ریز کیا گیا، عدالت نے اپنے فیصلے میں
واضح کیا کہ ضمانت کے مرحلے پر جو مشاہدات کیے گئے ہیں وہ صرف ابتدائی نوعیت کے ہیں، انہیں حتمی فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اصل فیصلہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کرے گی، لیکن ٹرائل کورٹ بھی جو ہے وہ تمام شواہد، گواہوں کے بیانات اور اسی کے ساتھ ڈیجیٹل جو اس کا ریکارڈ موجود ہے یا واٹس ایپ چیٹس ہیں، اسکرین شاٹس ہیں، دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد آزادانہ طور پر فیصلہ کرے گی۔ اس لیے ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملزم مجرم ہے یا بے گناہ ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ملزم اس وقت تک بے گناہ تصور کیا جاتا ہے جب تک جرم عدالت میں ثابت نہ ہو جائے۔ اس فیصلے میں عام شہریوں کے لیے بھی ایک سبق ہے، ہم سب کو یہ ایک نصیحت ملتی ہے، ایک سبق آموز یہ فیصلہ ہے۔ اگر آپ کسی واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن ہیں تو آپ کو بھی کچھ ضروری احتیاط کرنی چاہیے، کوئی پریکاشنری میئر جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، گروپ میں غیر قانونی، نفرت انگیز، توہین آمیز یا اشتعال انگیز مواد کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر کوئی ممبر جو ہے وہ کنٹینیوسلی گروپ کے اندر ایسا مواد شیئر کرتا ہے تو اس کے اوپر مناسب کارروائی کریں، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین کریں، صرف ایڈمن ہونے کی بنیاد پر قانون خودکار طور پر آپ کو ہر پوسٹ کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا۔ ہر مقدمے کے اپنے حقائق، اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایویڈنسز ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آخر میں اس فیصلے کے 2 اہم نکات ایک بار پھر دہرا دیتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری مسترد کی کیونکہ عدالت کے مطابق ابتدائی طور پر اس کے خلاف کافی مواد موجود تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ عدالت نے ایک اہم قانونی اصول یہ بھی طے کیا ہے کہ صرف واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ گروپ کے ہر ممبر کی ہر پوسٹ کا ذمہ دار ہوگا یا اس کا مجرم وہ قرار دیا جائے گا۔ اصل ذمہ داری کا تعین اس وقت کیا جاتا ہے شواہد کو دیکھ کر، اس کا رول دیکھ کر، ان کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ مستقبل میں پاکستان کے سائبر لاز، سائبر کرائم لاز اور سوشل میڈیا سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں ان کے لیے ایک اہم جو ہے پریسیڈنٹ بن سکتا ہے، کیونکہ ایڈمن کی ذمہ داری اور فوجداری ذمہ داری کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی وہ انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ کی اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس فیصلے کو، کیا آپ عدالت کے اس فیصلے کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت نے اس فیصلے میں درست قانونی اصول بیان کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اہم عدالتی فیصلوں اور قانونی معاملات کو آسان اردو میں سمجھا جائے تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہاں سے آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر جو بھی نئی لیگل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو بھی نیا فیصلہ آتا ہے وہ آپ کو آسان الفاظ میں سننے کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔